موجودہ صورتحال کے اندر جہاں پہ لاک ڈاؤن جو ہے حکومتی اقدامات کے تحت کیا گیا ہے کہ 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک، آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب روزہ دار جو ہے روزہ کشائی کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، تو یقیناً ایک مشکل عمل ہوگا ان خیراتی اداروں کے لیے بھی جو مختلف پلیٹ فارم سے جو ہے غریب مساکین کے اندر، راہگیروں کے اندر جو ہے افطار ڈرائیو کرواتی ہیں، تو ان کے لیے بھی کافی مشکل ہے، اور بالکل یقیناً ان تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس ساری بے شک۔ سچویشن کے اندر جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں اقتصادی طور پر پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، تو یقیناً ہماری مذہبی رسومات بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو افطار ڈرائیوز ہیں، ہم کس طرح اس کو بالکل کنٹینیو کر سکتے ہیں تاکہ ان غریب مساکین لوگوں کو کور کر سکیں؟ حیدر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس میں بہت سارے اور بھی پہلے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں گے پرابلمس تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب رمضان کریم کا بابرکت مہینہ ہے، الحمدللہ ہم نے اس میں جو ہے پاور آف سیلین کی پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے عوام کے لیے جو ہے ہمیں کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ تو رکنا نہیں ہے۔ انسانی خدمت کا کام تو کسی بھی طرح حالت جنگ میں بھی جاری رہتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ کنڈیشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حالت جنگی ہے، ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، جس طرح میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں ایمرجنسی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، تو صحیح کہہ رہے ہیں، میرا جہاں تک ہے کہ جس طرح سے مستحق افراد جو ہیں ہمارے، جو بیچارے جن کو ہم جانتے ہیں بذات مطلب ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم مطلب ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم باکسز کی صورت میں افطار کا جو بھی ہمارا پیکیج ہوتا ہے، باکسز کی صورت میں کہ ایک گھر کے اندر اگر مثال کے طور پہ 5 افراد ہیں، تو ہم وہ باکس بنا لیں، ان کے گھر تک ہم خود پہنچا دیں۔ وہ پہنچانے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے افطار کا جو سامان ہوگا وہ ہم نے 5 بجے کے بعد تو ایجاد ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 5 بجے کے بعد تو اجازت ہے غالباً، یا 5 بجے سے پہلے تک ہے۔ آئی وسیم تھنک اس صبح 8 بجے میں، سے لے کے 5 بجے تک اجازت تھی۔ جی جی، قطع کلامی معاف، اس کے اندر دیکھیں ایک مسئلہ تو یہ بھی وہ ہے سامان کہ اگر ہم افطار جی سے پہلے اگر ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تو کتنی دیر پہلے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یا تو ہمیں 3 4 بجے نکلنا پڑے گا دوپہر کے اندر، کہ اس سے پہلے پھر آپ کو سامان بھی سارا ریڈی کرنا ہے افطار کا۔ تو اتنی گرمی کی مطلب جی ایک سچویشن ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کہ جس میں اس کی جو ہیلدی فوڈ ہوتا ہے نا وہ برقرار نہ رہ سکے۔ تو کیونکہ 5 بجے کے بعد سے 8 بجے تک تو یہ تو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس میں تو کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا، اور ایک فل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوگی۔ تو اس وقت ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر تو ایسا ہوتا کہ باقی چیزوں پر جو ہے پابندی ہوتی، جیسے پنجاب گورنمنٹ نے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے انٹروڈیوس کروایا، تو اس میں مختلف لوگوں کو بالکل جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ مطلب مثال کے جیسے دودھ کی دکانیں ہیں، دہی کی دکانیں ہیں، اور ایسی بیکریز ہیں، وہ کھلی رہیں گی، یعنی کہ رات 8 9 بجے 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ اگر اس طرح کوئی یہاں پہ کوئی اس طرح کا بالکل معاملہ ہوتا ہے، جیسے اگر ہم مثال کے طور پر پاور آف سیولین کے پلیٹ فارم سے بھی اگر مختلف لوگ جو ہے مختلف گھرانوں کی طرف جاتے ہیں، تو جب جگہ پہ ناکے ہوں گے، جب ایک فل لاک ڈاؤن ہوگا تو اس میں پہنچانا مشکل ہے۔ اگر اس طرح کر لیا جائے کہ جتنے بھی افراد ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، یا جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، بشمول پاور آف سیولین، بالکل یقیناً ہماری طرف سے افطار ڈرائیوز تو ہوتی رہتی ہے، مختلف ممبران کی طرف سے ہوتی ہے، فیملی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے ہی حلقہ احباب میں 8 ایسے افراد کو دیکھ لیں، محلے کے اندر دیکھ لیں کہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، جن کے حالات بہتر نہیں ہیں، جو کرایہ دار ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ کمائی کرتے ہیں، یقیناً پتہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے محلے میں مالی کون مستحکم نہیں ہے۔ اگر ان تک جو ہے وہ افطاری پہنچا دی جائے بالکل تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس پہ کہ ہم گاڑی کے اندر جو ہے نا باکسز کو کلیکٹ کریں اور پھر جا کر کے ان تک پہنچائیں، کیونکہ روزہ ہے، پھر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، پھر ہم نے حکومتی اقدامات کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یقیناً اس وقت مشکل صورتحال ہے۔ تو بہرحال کنٹینیو کریں، آپ کے کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا حیدر بھائی۔ اس میں یہی جو آپ کی رائے مجھے بہت اچھی لگی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کری، اور پاسبلٹی بھی یہی ہے ہمارے لیے جو جتنے آسانی ہو سکے۔ دیکھیں ہم نے رول کو بھی فالو کرنا ہے، اپنے قانون کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم انسانی خدمت تو چلیں بے شک ہم بالکل کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم کرتے رہیں گے، مگر ہم نے قانون کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ دیکھیں نا، جو بالکل ہے۔ قانون ہے قانون کو بھی ہم نے جو ہے وہ فرض بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم نے چلنا ہے لے کے۔ تو جس طرح سے بھی آپ نے فرمایا کہ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ہمارے قرب و جوار میں، حلقہ احباب میں، ہمارے محلے میں بہت سارے ایسے مستحق افراد ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ تو ہوں، ایک تو صورت یہ بن سکتی ہے کہ ان کو ہم کیش کی صورت میں مطلب ان کو پے کر دیں، وہ آسان طریقہ ہے۔ ہوں،
سیکنڈ جس طرح سے آپ نے بتایا پہلی بات، بلکہ میں سوری اس کو میں سیکنڈ کہہ رہا ہوں، فرسٹ بات جو آپ والی ہے اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ وہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بات اچھی ہے، بہتر ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آگے ہمارے مذہبی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی بابرکت دن آ رہے ہیں، جیسے طاق راتیں ہوتی ہیں، اور بالکل بے شک۔ یقیناً یہ ہر مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان طاق راتوں کو پانا، اپنی عبادت کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سالوں میں بہت بڑا اجماع ہوتا تھا، بہت بڑے اجتماعات ہوتے تھے، جہاں پہ نعتوں کی محفلیں ہوتی تھی، ذکر اذکار ہوتا تھا، ہم تو نعت اور بیانات ہوتے تھے۔ تو اب یقیناً وہ بھی حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ جیسے اب 27ویں کی رات ہے، 29ویں کی ہے، اور مختلف شبیں ہیں جس کے اندر مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو اس طرح مختلف بے شک۔ ایام آئیں گے۔ تو یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ آگے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، اور اس پلیٹ فارم سے BOS نیوز HD چینل کے پلیٹ فارم سے بھی ہم حکام بالا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدارا دیکھیں کہ آپ اگر جو ایک تلخ حقیقت وہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ مالز کھلے ہوئے ہیں۔ آج میں صبح میں ٹریول کر رہا تھا میں اس گلشن ندی کی طرف، تو آپ یقین مانیں کہ راستے میں مجھے کہیں پہ بھی کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آئی کہ یہاں پہ کوئی لاک ڈاؤن سی کوئی کیفیت ہے۔ بازار بھرے ہوئے ہیں، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ جگہ پہ کھلی ہیں، کچھ بند ہیں، اور لوگ جو دکانیں کھلی ہیں وہاں پہ جمع گھبیر ہے، اور وہاں پہ کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مالز اگر کھلے ہیں تو مال میں تو بالکل نہیں ہے، اس طرح بینکس ہیں اور مختلف جگہ ہیں، ایون کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس کے اندر پولیس ہے اور دوسرے ہمارے دیگر جو ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے، میں نے وہاں پہ بھی کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں دیکھا۔ تو صرف آ جا کر کے ایک مساجد ہی کے اوپر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور رمضان المبارک تو ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ کو پورا سال آپ کی پریکٹس رہتی ہے، یعنی کہ یہاں رمضان المبارک کے اندر جہاں پہ ایک طرف شیطان بند ہو جاتا ہے تو وہاں پر مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے بے شک۔ مزید سخت پر سخت لاک ڈاؤن کرتے جائیں گے، جیسے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بھی کہا کہ اگر عوام نے تعاون نہیں کیا تو ہم مسجدیں بند کر دیں گے، یا وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا، اور سندھ حکومت نے بھی بڑی سخت باتیں کی۔ تو میں حکام بالا تک اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ یا تو باقی جگہوں پر آپ کی اپروچ ہو، باقی چیزوں پہ آپ امپلیمنٹ اچھا کر رہے ہوں، مالز آپ نے جو ہے وہاں پہ سوشل ڈسٹینس برقرار رکھا ہو، بازاروں میں مسجدوں کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ سوشل ڈسٹینس کی ضرورت ہے، وہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہاں پہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ ان اجتماعات کو بھی کنٹرول کر لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ علماء مشائخ کی جو ہے مذاکراتی ٹیم نے جو مذاکرات کیے ان نکات کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت نمازیں جو ہو رہی ہیں اس کے اندر باقاعدہ سوشل ڈسٹینس نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے بالکل بالکل۔ باقی جتنے بھی ہمارے روزہ کے جتنے بھی ہمارے روزے کے ایام ہیں، اور ہماری جو مذہبی ہماری جو مذہبی طور پر 27ویں رات اور مختلف راتیں جو طاق ہیں، اس کے اندر بھی میں حکام بالا سے گزارش کروں گا کہ اسی طریقے سے لاک ڈاؤن کو بجائے سخت کرنے کی جو ہے نرمی دی جائے، تاکہ ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ توبہ استغفار کر سکیں، اللہ کے حضور جو ہے گریہ زاری کر سکیں، اللہ سے مدد مانگ سکیں، تاکہ اس طرح کی وبا سے ہم نکل سکیں۔ اور اگر آپ مسجدوں کو بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام لینے والوں کو آپ روکیں گے، تو پھر میرے خیال سے اس سے بڑے عذاب آئیں گے، اور پھر آپ جتنے مرضی لاک ڈاؤن کرتے جائیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگ تو خوش ہو جائیں لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتی۔ جی وسیم بھائی۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا ادھر بھائی۔ اب بات یہ کہ ہمیں جو ہے اجتماعی سوچ کو لے کے چلنا چاہیے نا۔ اب دیکھیے ہمارے علماء مشائخ جو ہیں اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء حضرات جو بیٹھے باقاعدہ بیٹھ کے انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے جو بات کی، میٹنگ ہوئی، ایک نہیں 3 دفعہ متعدد بار مطلب میٹنگ ہوئی، تو اس میں جو بھی مطلب طے پایا گیا، جو مشروط مطلب جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے، تو جتنی گروسری شاپس ہو گئی ہیں، اب میٹ کی جو شاپس ہو گئی ہیں، اپنی سبزی کی، ایون کہ مطلب جتنی بھی یعنی کہ ضروری اشیاء ہوتی ہیں ہمارے روزمرہ کے استعمال کی، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، یا بڑے مال ہیں، شاپنگ مال، میرا خود ذاتی مشاہدہ بھی ہوا، کل میں گیا تو وہاں بھی مجھے کوئی یہ ڈسٹینس کے حوالے سے کوئی مطلب وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اور دوسری بات سب سے اہم، جس طرح سے یہ کہا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ جو مین تھا کہ جس طرح سینیٹائزر کا یوز کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ ایسی جگہوں پہ، جس طرح شاپنگ مال ہے، مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔
اور بہت زیادہ جنب غفیر مطلب دیکھنے میں ہے، اور خاص طور پہ انہی جگہ پہ جن جگہ کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے صحیح ہے. شاپنگ مال میں آپ دیکھیں اب وہاں ڈیلی بیسس پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ چاند رات کا سمے. اب یقین کیجئے ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند رات ہے. یہ ماحول ہم اس وقت دیکھا کرتے تھے جب رمضان کریم آتے تھے، تو چاند رات کو وہ سمے ہوتا تھا. اب ہمیں تو ڈیلی ایک چاند رات دیکھنے کو مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ مطلب میں تو یہ اس کو یہی کہوں گا. اور جو جگہ آباد کی جاتی تھی مساجد، آپ یہ دیکھیے کہ ان کو وہ ویران پڑی ہیں، حالانکہ ہمیں ان کو آباد کرنا چاہیے تھا. اچھا، میں بات کر رہا تھا علماء مشائخ کی. ہمارے جو علماء کرام ہیں تمام مکاتب فکر کے، ان کی وزیر اعلیٰ صاحب سے بات ہوئی باقاعدہ. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مساجد کے اندر نماز باجماعت ادا کی جائے گی. اس میں افراد کی بھی تعداد بتائی گئی تھی کہ اتنے ہونے چاہیے، پھر بعد میں بڑھا دی گئی تھی. اچھا، اس حوالے سے مساجد کی جو کمیٹی ہے باقاعدہ انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنے کارپیٹس تھے وہ ہٹا دیے. ماربل لگے، تقریباً مسجد میں ماربل لگے ہوئے، ان کو ماشاءاللہ فینائل سے پورے دھو کے واش کر کے صاف کر دیے گئے. اور مسجد میں الحمدللہ جو ہماری جامع مسجد ہیں، جو مین ہماری مسجد ہیں علاقے کی، الحمدللہ اس کے اندر سینیٹائزر اپنا جو واک تھرو گیٹ ہے وہ گیٹ بھی نصب کر دیا گیا الحمدللہ. تو مطلب جتنے بھی سیکیورٹی کے حوالے سے، جتنے احتیاط کے حوالے سے مطلب جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے مسجد انتظامیہ کی طرف سے، علماء مشائخ کی طرف سے، الحمدللہ وہ ہماری طرف سے تو پورے مطلب اٹھائے گئے. ہمارے سے مراد یعنی کہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کی طرف سے پورے اٹھائے گئے. الحمدللہ گیپ کے حوالے سے جو بات کی، اسی طرح سے گیپ سے مطلب جماعت ہو رہی ہے. ڈسٹینس کے حوالے سے کہ 3 فٹ کا یا 6 فٹ کا ذکر کیا تھا، اسی طرح سے الحمدللہ مطلب نماز ادا کی جا رہی ہے، باجماعت ہو رہی ہے. اور الحمدللہ چند جگہوں پہ شکایتیں ملی ہیں، چند جگہوں پہ یہ ایسا ہوا ہے کہ مساجد سے مطلب یہ آئی ہے کہ وہاں پہ کچھ عوام کا بھی مطلب اس میں کوتاہی پائی گئی. عوام کی بھی اس میں، یہ نہیں ہم سب کہیں گے کہ جی حکومت کی طرف سے کوتاہی ہے، کچھ ہماری طرف سے بھی کوتاہی ہے. ہم سے مراد یعنی کہ عوام کی اس میں کافی کوتاہی. تو ہمیں دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے. علماء بھی ہمارے ظاہر سی بات ہے قابل احترام ہیں، حکومت کے ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اور مین چیز یہ ہے کہ ہم نے قانون کو لے کے چلنا ہے. سیدھی بات ہے، قانون کو فالو کرنا ہے. پاکستان ہمارا ہے، ہمارا ملک ہے، یہاں کا قانون ہے، اس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. بینگا مسلم ہمیں اپنی اس مذہبی رسومات بھی پوری کرنی ہے الحمدللہ. تو اب یہ ہے کہ جہاں تک ابھی آپ نے ذکر کیا طاق رات ہوگا، جو بڑی راتیں آتی ہیں، 21ویں شب آتی ہے، 23 شب ہے، 25ویں شب ہے، یہ بڑی شبیں ہوتی ہیں. اور اس میں ایک میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سے، سب سے بڑی جو ابھی اعتکاف کا جو سلسلہ ہے، آپ دعا فرمائیں. میری اللہ رب سے دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اعتکاف میں کوئی ایسی ترکیب بن جائے کہ معتکفین کے اندر جو ہے ہم جس طرح سے افطار کا اہتمام ہو گیا، سحری کا اہتمام ہو گیا، وہ ہماری جانب سے، پاور آف سیولین کی جانب سے وہ ہم کر سکیں. اب باکسز اگر ہم بنا دیتے ہیں، افطار باکس یا سحری باکس ہم نے بنا دیے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے 100 کی تعداد میں یا 500 کی تعداد میں جتنے ہم نے بنا دیے، وہ بنانے کے بعد جو ہے کہ ہم وہ جو متکفین ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ الگ الگ سیپریٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مطلب جو ان کا حجرہ سا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ باکسز ہم جو ہے ان تک پہنچاتے ہیں. تو اجتماعی طور پہ ہاں تو نہ یہ ہوگا نا وہ. تو اجتماعی ہاں طور نہیں پہ ایک جب ہوگا کہ ہم مسجد کے یہ صحن آئیڈیا کے اندر اچھا ہے. بیٹھ کے ایک تھال کے اندر جی جی مطلب اگر ہم دیتے ہیں کوئی بھی کھانے کا مطلب اس میں بریانی ہو گئی ہے، کوئی بھی وہ ہے، تو مطلب کہنا مقصد ہے کہ وہ بھی اجتماعی طور پر جائے گا. اگر ہم سپریٹلی مطلب سب کو الگ الگ باکسز بنا کے اور ان کو متفقین کو تک مطلب دے دی جائے، ان کو جو ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے الحمدللہ، تو یہ اس میں کوئی کباط نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی جو ہے قانونی طور پہ بھی میرے خیال سے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس طرح ہم کر سکتے ہیں. سحری کا اہتمام بھی ہم اسی طرح کر سکتے ہیں. ہوں. تو الحمدللہ یہ سحری جو ہے ہم اسی طرح باکس بنا کے ہم پہنچا سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ، اور وہ ٹائم بھی ایسا ہے الحمدللہ کہ اس میں تو اجازت ہے کہ نہ اس میں کوئی رولز کی کوئی وائلیشن ہوگی الحمدللہ، نہ ایسا کوئی معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارا بہت احسن طریقے سے مطلب یہ ہم کام کر سکتے ہیں. چلے الحمدللہ بہت اچھا مشورہ سامنے آ گیا، اور میرے خیال سے اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور جی یقیناً اس لاک ڈاؤن کی سچویشن سے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ بہت سے مسائل ہیں، اور انشاءاللہ اس مسائل کا جہاں پہ جب مسائل آتے ہیں تو اس کا حل بھی ہوتا ہے. رمضان مبارک ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی بابرکت ایام ہے، بہت ہی ماہ رمضان ایک
بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس کے اندر جو ہے ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو میری جتنے بھی مخیر بالکل حضرات ہیں ان کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جیبوں کے منہ کھول دیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں. سب سے پہلے اپنے فیملی افراد، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھتے جائیں. جہاں جہاں بھی ضرورت مند ہے ان تک آپ لازمی ان کی جو مدد کر سکتے ہیں اس مشکل صورتحال کے اندر. رمضان مبارک کے اندر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. مطلب بنسبت بظاہر بالکل جو دنیاوی جو کام ہے وہ تھوڑے سے کاروبار، کچھ کاروبار جو وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو اب ان لوگوں تک پہنچنا جو ہے نا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اصل بات ہے کہ حقدار تک پہنچ کر کے اس کو اس کا حق پہنچانا. اور بالکل بظاہر آپ کو نظر آتا بھی ہے کہ ایسے افراد بھی ہیں کہ جہاں پہ دو دو تین تین چار سے. کل میں نے ایک فیملی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ہم نے ان کو راشن پہنچانا تھا. تو میں نے جب تھوڑا سا انٹرویو لیا، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ بولا یہ بات، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تقریباً 5-6 جگہ سے ہمارے پاس راشن آتا ہے. تو اب بہت سے ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جن تک ایک دفعہ بھی نہیں پہنچا. تو اب جتنے بھی بشمول جو ہماری آرگنائزیشن ہے خدمت خلق کی پاور آف سیولین، بلکہ ہم سب کی ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی ہمارے حقدار ہیں ہم ان تک پہنچے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہیں پہ بھی ڈبلنگ ٹرپلنگ نہ ہو کہ وہ بالکل 3-4-5-6 دفعہ کسی کو مل جائے اور وہاں پہ ان کا اسٹاک ہو یا خراب ہو تو اس کی بنسبت حقدار تک پہنچے. ایک بات تو یہ ہوگی. پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ رمضان مبارک جو ہے ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو. ٹھیک ہے، ہمارے اندر جو ہے اسلامی جو احکامات ہیں وہ ہمارے اندر سے عملی طور پہ نظر آئے، کہ ہمارے بالکل مطلب جو اوصاف ہیں اس کے اندر تبدیلی آئے. اگر تو مثال کے طور پر ہمارے اندر عدم برداشت ہوگی، جیسے آپ کو نظر آتا ہے مختلف جگہوں پر لوگ رمضان مبارک کے اندر لڑ بھی رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کر کے، اور پھر بعد میں کہہ دیجیے روزہ لگ گیا. اور اس طریقے سے میں تو کہتا ہوں کہ یہ روزے کی توہین ہی ہو رہی ہوتی ہے، کہ گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے اور بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کے روزے بھی اس طرح مجروح ہوتے ہیں. تو اس پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ کم سے کم ان افراد کو یاد کریں، ان اپنے صحابہ اکرام کو، انبیاء اکرام کو، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، ان سب کو یاد کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک کھجور رکھ کر کے اور ایک کھجور سے روزہ کھولتے تھے. اور اتنا صبر استقامت ہوتا تھا کہ میں ایک واقعہ آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ جس کا مفہوم ہے کہ مولا علیہ السلام جو ہے وہ دسترخوان پہ تھے اور افطاری کا وقت تھا. تو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے سامنے بیٹھی ہوئی. تو افطاری کے وقت اینڈ ٹائم پر ایک سائل آ جاتا ہے باہر سے. تو آپ کے پاس جو ہے جو انہوں نے محنت مزدوری کر کے جو انہوں نے ڈیلی اجرت کمائی، تو وہ میرے خیال سے 2 روٹیاں غالباً ان کے پاس ہوتی. میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. تو وہ سائل بالکل آتا ہے تو آپ جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں سے صدا آتی ہے کہ اللہ کے نام پہ ہے کوئی بندہ جو دے سکتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ دونوں روٹیاں جو ہیں، حالانکہ رکھا کس سے تھا روزہ؟ کھجور سے، اور وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر کے اس سائل کو دے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں، میں صرف سبحان ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، صبر دیکھیں آپ ذرا، استقامت دیکھیں. اور روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اسی طریقے سے وہ اگلے دن روزہ جو ہے سحری میں کھجور سے رکھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے جو ان کے پاس ذریعہ معاش کے ذریعے سے جو بھی ان کے پاس چیزیں آتی ہیں اس سے پھر وہ 2-3 روٹیاں بنتی ہیں. پھر اگلے دن اسی طریقے سے وہ سائل آتا ہے اور پھر وہ روٹیاں اٹھا کر کے پھر اس کو دے دیتے ہیں. پھر وہ روزہ جو ہے وہ روزہ کوشائی کھجور سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا دن بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری بالکل باتیں ہمارے لیے مشل راہ ہیں. ہمیں ان سے سیکھنا ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، استقامت پیدا کرنا ہے اور اپنا رجوع صرف اللہ کی طرف کرنا ہے. اگر کہیں سے زیادتی ہوتی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، برداشت کریں. اسی پہ تو اجر ہے. جنت کوئی اتنی بالکل آسان چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں نے صرف روزہ رکھ لیا اور باقی جتنی بھی اخلاقیات ہیں اور باقی جتنے بھی میرے ذمہ جو اللہ نے جو دین بتایا ہے، اگر میں اس کو پامال کرتا جاؤں اور میں بظاہر نماز پڑھوں، بظاہر روزہ رکھوں، تو معاف کیجیے گا شاید اس کا اجر مل جائے لیکن اس کی جو برکات ہے نا جو اعلیٰ درجے کی، اس سے آپ جو ہے نا محروم ہو جائیں گے. تو میری ایک یہ عوام الناس سے بھی گزارش ہے کہ اس حوالے سے ذرا سوچیں، اس حوالے سے مطلب اپنے اندر برداشت لے کے آئیں، اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، اپنی جتنی بھی عبادات ہیں اس کے اندر تقویٰ لے کے آئیں، اخلاص لے کے آئیں. ٹھیک ہے، نمازوں میں سجدوں کو طول کر دیں، تہجد کی نماز پڑھیں
اور وہ بڑا اچھا، میں نے آج ایک شیڈول دیکھا کہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو اس ماہ رمضان کے اندر اگر ختم کرنا ہے تو بہت اچھی روٹین انہوں نے بتائی کہ آپ فجر کی نماز میں 4 قرآن مجید کے صفحے پڑھ لیں، ظہر میں 4 صفحے پڑھ بالکل لیں، عصر میں 4 پڑھ لیں، مغرب میں 4 پڑھ لیں اور عشاء میں پڑھ لیں. تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ ایک قرآن مجید بآسانی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ ایک بہت اچھا ہمارے پاس ہے. بالکل بہت تو اچھا. اس میں رمضان المبارک میں ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے عمل کر کے اپنے جتنے بھی عبادات جو ہیں اس کو بہتر طریقے سے انجام دیں. اور مطلب یہ ہے کہ دعائیں کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، اور روزے کی جو فضیلت ہے اس کو سمجھیں، روزے کی برکات کو سمجھیں. اور روزے کے حوالے سے جتنے ہمارے مسائل ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، کن سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کے ساتھ انسان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میں وسیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا کہ ذرا روزے دار کی جو ہے مطلب کن کن چیزوں کا اس کو رمضان مبارک کے اندر خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. حیدر بھائی جس طرح آپ نے فرمایا، بہت اچھا بات فرمایا آپ نے کہ روزہ جو ہے وہ سب سے پہلا نام ہے صبر کا. روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر. اب دیکھیں صبر جو ہے وہ نام ہے، آپ اس کو کہہ لیں قربانی. جس طرح ہم کہتے ہیں قربانی، صبر بھی قربانی ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم صبر نہیں کریں گے، اب روزہ رکھ کے عموماً فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ روزہ تو ہم نے رکھا، وہ روزہ ہم ایسا لگتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہم نے، وہ ہم احسان کر رہے ہیں. روزہ نہیں کر رہے، ہم احسان کر رہے ہیں. الحمدللہ مطلب بڑے فخر سے لوگ اس صحیح کو بات. یہ کہتے ہیں اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے. اور مطلب بہت ساری مطلب اس میں ایسی چیزیں میں نے خود مشاہدے میں ذاتی طور پہ آئی ہیں کہ لوگ مطلب یہ کہ خود روزہ رکھ کے اور دوسرے پہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا روزہ ہے. تو روزے کی اصل جو روح ہے نا، اصل میں اصل روزے کی روح جو ہے وہ ہے صبر، استقامت. جیسا آپ نے فرمایا صبر. صبر کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں صبر اس طرح کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی میں کو مارے بندہ، اپنے نفس کو مارے، اپنی انا کو مارے. ٹھیک ہے. اپنی میں، جب انسان کی میں ختم ہو جائے گی تو سمجھے کہ سب چیز پہ قابو، نفس بھی آپ اپنا قابو پا لیں گے. جب تک کہ آپ کی انا فنا نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ آپ روزے کی اصل روح کو پا سکیں گے، نہ آپ اپنی عبادت کے اصل مقاصد حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ رمضان کریم کی بابرکت مہینے کی جو فضیلتیں ہیں وہ حاصل کر سکیں گے. یعنی کہ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو روزے کا اصل مقصد ہے ہم وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اور ہمارا روزہ رکھنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے. روزہ ہمیں درس بھی یہی دیتا ہے کہ اس میں قناعت پسندی سب سے پہلے، استقامت، اللہ پہ کامل یقین، تقوی، ایمان. ٹھیک ہے نا. ایمان ہمارا مضبوط کب ہوگا؟ ایمان ہمارا اس طرح سے مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. وہ کس قریب طرح ہو سے جائے. ہوگا؟ صبر کے ذریعے. وہ بھی صبر کے ذریعے. اب صبر کریں گے، ظاہر سی بات ہے ابھی حال جو حالات چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کی جو سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2 ماہ ہونے کے قریب ہیں، 1.5-2 ماہ تو ہو چکے ہیں اس بات کو. تو 21 مارچ سے غالباً یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے. اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو آلریڈی پہلے سے ہی مطلب کافی عذاب میں تھا. تو اور اس کے بعد کافی اور زیادہ مطلب یہ کہ معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں سارے، جو فائنینشلی طور پہ بھی اور دیگر حوالے سے بھی مطلب کمزور ہو چکے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے دیگر جو بھائی ہیں ہمیں ان کے جو ہے مدد کی جائے اس میں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دے گا. کیونکہ اگر جس طرح ہم اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے افطار کا سامان لے کر آتے ہیں، اگر ہم نے 500 روپے کا فروٹ لیا تو ہم کوشش یہ کریں کہ یار 500 کی جگہ ہم 600 کا لے لیں، 300 کا جو ہے وہ سامان ہم اپنے دوسرے بھائی کو جو مستحق بھائی ہے اس کے گھر میں اس کے بچوں تک پہنچا دیں. ہم اپنے گھر میں 300 کے لے جائیں. روزہ تو دیکھیں ایک کھجور اور پانی سے بھی کھل سکتا ہے، صرف پانی سے بھی کھل سکتا ہے اور کھجور سے بھی کھل سکتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہی چیزیں تھے. اب اسی طرح سے میں آپ سے عرض کروں گا آگے کہ اور بھی بہت سارے دیگر کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور روزے کی اصل روح کو پا سکتے ہیں. جی حیدر بھائی. جی بالکل وسیم بھائی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، بجا فرمایا. اور ہمیں جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، استقامت بھی اپنا مظاہرہ کرنا ہے استقامت کا، اور اپنی جتنی بھی عبادات ہیں اس کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے، اخلاص لے کے آنا ہے،
تاکہ اس رمضان المبارک کی جو برکات ہیں اس کو ہم سمیٹ سکیں۔ تو جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب سے میں ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جب آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھیں تو ان کے دسترخوان کو بھی یاد کر لیے گا کہ شاید جن کے پاس نمک ہے صرف روزہ افطار کرنے کے لیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میزبان سید محمد حیدر کو اجازت دیجیے، اور وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کل اسی طریقے سے ہم لائیو آئیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی علمی گفتگو ہے رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کے سامنے رہ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔